السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ کل کی نسبت آج کافی ٹھنڈا موسم ہے، تیز ہوا اور بادل۔ رات میں بارش ہوئی تھی ہلکی ہلکی سی، اور دھوپ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بادلوں نے آسمان کو کور کیا ہوا ہے۔ موبائل دیکھ رہے ہو آپ؟ فون دیکھ رہے ہو؟ اوکے چلو ٹھیک ہے، اوکے۔ یمنا کی زبان بھی آپ نے سن لی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، اور ماما بابا کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولنا آتا اس کو۔ ماشاءاللہ 2 سال کی ہو گئی ہے۔ یسرا کی طرف سے ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی تھی مجھے، یہ 2 سال سے پہلے ہی باتیں کرنے لگ گئی تھی، تو اللہ کرے یمنا بھی جلدی سے بولنے لگ جائے۔ ماشاءاللہ سے دونوں بہنیں بیٹھی اپنا لنچ انجوائے کر رہی ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ کئی دفعہ ہم انسان جو ہیں وہ اتنے زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس قدر نا امید ہو جاتے ہیں حالات سے، اور ہمیں ہر طرف مایوسی ہی نظر آتی ہے، اور اس قدر نا امیدی ہوتی ہے ہمیں کہ ہمارا کام نہیں ہوگا یا ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی بہن بھائی سننے والا اس قدر ڈپریشن کا شکار ہے تو یہ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اس میں بتانے والی ہوں آپ کو ایسا راز، ایسی تصویر جو کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرما لیتے ہیں کسی چیز کے ہو جانے کا تو بس پھر اس کو کہتے ہیں ہو جا، تو بس پھر وہ ہو جاتا ہے، اور یہ سچائی اور حقیقت ہے۔ بالکل اس میں کسی بھی قسم کی غلط رائے نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک خزانہ ہے ہمارے لیے۔ جو لوگ تو علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کسی بھی کام کا ارادہ کرنا۔ تو الفاظ بھی یہی ہیں، کن فیکون، یعنی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہیں خاص طور پر۔ بے شک یہ اختیار بھی اس مالک کے پاس ہی ہے، ہم تو صرف دعا ہی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے، بے شک اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے وہ چیز۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ مایوس ہو چکے ہیں، بہت بڑی پریشانی میں ملوث ہیں، آپ کو کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں مل رہا اس ڈپریشن سے نکلنے کا، تو آپ نے کوئی بھی دن مس نہیں کرنا۔ وظیفہ ہمیشہ ایک ٹائم میں ہی کرتے ہیں، کوئی بھی ٹائم رکھ لیں آپ، فجر، عصر یا عشاء کے بعد، جب آپ فری ہوتی ہیں، سارے کام کاج سے فارغ ہوتی ہیں، دنیاوی کام ختم کر کے آپ عشاء کے وقت بھی کر سکتی ہیں یہ وظیفہ۔ ویسے میں ہمیشہ عصر کے بعد ہی کرتی ہوں کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو تو، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ جیسے مناسب سمجھیں، جیسے آپ کو ایزی لگے، بس آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک جو ہے، درود ابراہیمی، وہ ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درمیان میں آپ نے 101 یعنی 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے کن فیکون۔ اور جس وقت آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے دل میں اپنا مقصد رکھنا ہے، اپنی سوچ کو اس ایک نقطے پہ ہی رکھنا ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، آخر میں درود جو ہے وہ ضرور پڑھنا ہے۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ 11واں دن آنے سے پہلے ہی آپ کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی۔ اور ہر وظیفے کے لیے ہمارا کامل یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ وہم رکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے معاملہ تو آپ اللہ کے سپرد ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں میں ایک سچا واقعہ بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ ایک آدمی کشتی، ناؤ، بیڑا یا کچھ بھی کہہ لیں آپ، وہ اس پہ بیٹھ کے سمندر کو پار کیا کرتا تھا، ملاح تھا وہ۔ کئی دفعہ طوفان آ جاتا، موسم خراب ہو جاتا، کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تو وہ گھبرا جاتا۔ ایک دن وہ اپنے گاؤں کے امام مسجد کے پاس گیا، اسے جا کے اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں میں ڈوب نہ جاؤں، تو آپ میری یہ مشکل آسان کریں، مجھے کوئی وظیفہ، کوئی کلمات یا کوئی تسبیح بتائیں جو میں پڑھوں، تاکہ میرا یہ سفر جو ہے وہ آسانی سے طے پائے اور کوئی بھی مشکل جو ہے وہ مجھے پیش نہ آئے۔ تو امام صاحب کو کوئی خاص بات اس ملاح کی سمجھ تو نہ آئی۔ اس نے کہا کہ آپ جب تک کشتی سے اتر نہیں جاتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہنا ہے،
وہ ملاح جو تھا وہ ان پڑھ تھا، اس نے یہ بات ایسی ذہن میں بٹھائی کہ وہ یہ کلمات کسی بھی دن پڑھنا نہیں بھولا۔ جب وہ کشتی پہ سوار ہوتا وہ یہ کلمات پڑھتے جاتا۔ طوفان بھی آئے، موسم بھی خراب ہوا، اس کی کشتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ اسے اللہ پہ اس قدر یقین تھا، اور اللہ نے اس کے اس یقین اور بھروسے کو قائم رکھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تیز بارش ہوئی، امام مسجد کو بھی دریا کے پار جانا تھا، وہ بھی کشتی جو تھی اس میں سوار ہو گئے، اسی ملاح کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی امام مسجد سوار ہوئے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈگمگانے لگی۔ اس امام مسجد نے کہا ملاح سے کہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ سمندر میں ہی ڈوب کے مر جائیں، میں بہت زیادہ گھبرا رہا ہوں، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس ملاح نے کہا کہ آپ نے ہی مجھے وہ کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتائے تھے، آپ بھی وہ پڑھ لیں، میں تو ہمیشہ وہی پڑھتا ہوں اور کبھی کوئی مشکل نہیں آئی۔ لیکن مولوی جو تھا اس کا کامل یقین نہیں تھا اس بات پہ، یا شاید اس نے وہ کلمات نہیں پڑھے۔ اس بات پر اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے تو ایسے ہی بس بتا دیا تھا، کہیں بھی اس کے بارے میں پڑھا اور سنا نہیں تھا کہ یہ کلمات پڑھنے سے آپ ہر طرح کی پریشانی یا پھر کوئی ناگہانی موت سے بچے رہیں گے۔ اب وہ اس کے سامنے تو یہ نہ کہہ سکا، دل ہی دل میں سوچا اس نے۔ اسی دوران کشتی ڈوب گئی، امام مسجد ڈوب کر مر گیا اور ملاح تیرتا ہوا کنارے تک پہنچ گیا۔ ملاح کا یقین تھا اللہ پہ، بس وہی اس کے کام آیا۔ وہ پڑھتے ہوئے کلمات، اس کا بھروسہ یقین بہت پکا تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نے بھی اس کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرے گا میں اس کو اسی صورت میں ملوں گا، قیامت کے دن بھی، مرنے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی۔ وہ جتنا بھروسہ اور یقین رکھے گا میں کبھی بھی نہیں توڑوں گا، اور اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں، یہ صرف ہماری انسانوں کی سوچ ہے۔ اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھیے، اس پر بھروسہ رکھیں، کوئی بھی وظیفہ آپ کریں پورے یقین سے کریں، آپ کو پورا فائدہ ہوگا، آپ کے تمام ڈپریشن، پریشانیاں سب کچھ دور ہو جائیں گے۔ آپ نے اول آخر درود کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف 10 منٹ لگیں گے، ضرور یہ عمل کرنا ہے آپ نے، اور اپنی حاجات اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے پوری کروانی ہے۔ تو آپ کو بتا دی ہے کام کی بہت ہی اچھی بات، اس پر عمل کرنا ہے، پورے بھروسے سے کرنا ہے۔ ابھی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور بیل کے بٹن کو ضرور دبانا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ ابھی آپ سے لیں گے اجازت، کل ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔